بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ درس حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے۔ آپ کا اسم مبارک حضرت علی ابن موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری بروز پنجشنبہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ پنجشنبہ جمعرات کو بولتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا۔ یہ پنجشنبہ جو ہے یہ فارسی لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں زیادہ تر جمعرات کہتے ہیں اور فارسی میں پنجشنبہ کہتے ہیں، تو پنجشنبہ کا مطلب ہے جمعرات۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ آپ کی والدہ کا نام جناب ام البنین عرف نجمہ ہے۔ آپ کے متعلق علماء کا بیان ہے کہ آپ کا شمار اشراف عجم میں تھا۔ جیسا کہ جانتے ہیں عجم اور عرب ہے، جو عرب والے ہیں ان کو عرب کہا جاتا ہے، اور جو عرب کے علاوہ ہیں ان کو جو ہے عجم کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا شمار اشراف عجم میں تھا، یعنی تمام غیر عرب کے جو شرفاء تھے، جو بزرگین تھے، اس میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اور آپ عقل و دیانت کے لحاظ سے افضل النساء تھی۔ یہ کس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، جن کا نام ام البنین عرف نجمہ تھا۔ ان کے بارے میں علماء کا بیان ہے کہ آپ کا شمار اشراف عجم میں تھا، اور آپ عقل و دیانت کے لحاظ سے افضل النساء تھی۔ افضل النساء تمام عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی تھی۔ حمیدہ خاتون یعنی مادر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کہنا ہے کہ میں نے ام البنین سے بہتر کسی عورت کو نہیں پایا۔ یہ آپ کی شان ہے، آپ کی والدہ کی شان یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ام البنین سے بہتر کسی عورت کو نہیں پایا۔ علی بن میثم کہتے ہیں کہ حمیدہ خاتون کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم دیا تھا کہ ام البنین کی شادی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کر دو، کیونکہ ان سے عنقریب ایک ایسا فرزند پیدا ہونے والا ہے جو مادر گیتی کی آغوش میں بسنے والوں میں سب سے بہتر ہوگا۔ جناب ام البنین حسن و جمال، زہد و تقوی میں اپنی آپ نظیر تھی۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا نام ام البنین عرف نجمہ تھا۔ آپ کا شمار اشراف عجم میں ہوتا تھا۔ آپ عقل و دیانت کے لحاظ سے افضل النساء تھیں۔ حمیدہ خاتون یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے ام البنین سے بہتر کسی عورت کو نہیں پایا۔ اور علی بن میثم کہتے ہیں کہ حمیدہ خاتون کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم دیا تھا کہ ام البنین کی شادی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کر دو، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے عنقریب ایک ایسا فرزند پیدا ہونے والا ہے جو مادر گیتی کی آغوش میں بسنے والوں میں سب سے بہتر ہوگا۔ جناب ام البنین حسن و جمال اور زہد تقوی میں اپنی آپ نظیر تھی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام 12 اماموں میں سے تیسرے علی، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں جانشین اور سلسلہ عصمت کی 10ویں کڑی ہیں۔
آپ اپنے آبا و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ آپ کو علم ما کان و ما یکون اپنے آبا و اجداد سے وراثتاً پہنچتا تھا۔ علم ما کان و ما یکون اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ بھی جانتے تھے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتے تھے۔ یعنی ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی امام کے پاس علم تھا، اس کا بھی علم تھا، اور مستقبل میں جو ہونے والا ہے اس کا بھی امام کو علم تھا۔ تو علم ما کان و ما یکون یہ ہے کہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ بھی معلوم ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام کو علم ما کان و ما یکون آبا و اجداد سے وراثتاً پہنچتا تھا۔ یعنی جتنے بھی آپ کے آبا و اجداد ہیں، یعنی کہ 8ویں امام سے پہلے جتنے بھی 7 امام اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو جو ہے علم ما کان اور ما یکون تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے یہ خاص نمائندے تھے، اور اللہ کی طرف سے یہ ہدایت کے لیے آئے تھے۔ تو جو ہادی ہوتا ہے، جو ہدایت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو ہر چیز معلوم ہونی چاہیے۔ آپ ہر زبان اور ہر لغت میں فصیح اور دانہ ترین مردم تھے۔ آپ ہر زبان جانتے تھے، اور ہر زبان میں جو ہے اس کی لغت بھی جانتے تھے، اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ جانتے تھے۔ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ آپ کی فصاحت و بلاغت تھی، اور جو شخص جس زبان میں باتیں کرتا اس کو اسی زبان میں جواب دیتے تھے۔ امام جانشین نبی بھی تھے، امام بھی تھے، ہادی بھی تھے۔ دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، ہر ایک کی زبان الگ ہے، ہر ایک کا لہجہ الگ ہے، ہر ایک کی فصاحت و بلاغت الگ ہے۔ تو امام کو ہر زبان اور ہر لغت معلوم تھی۔ جو جس زبان میں بات کرتا تھا امام اس کو اسی زبان میں جواب دیتے تھے۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں، اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام، اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں، اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔